ابو تراب کے عاشق نمک حرام نے، جن کو علی سے پیار ہوتا جائے گا، جن کو علی سے پیار ہوتا جائے گا، اس کی خاطر راستہ ہموار ہوتا جائے گا، اور جو لگاتا جائے گا نعرہ علی کے نام کا، اس کا گھر فردوس میں تیار ہوتا جائے گا۔ معزز سامعین گرامی، معزز سامعین گرامی، اب میں درخواست کر رہا ہوں سرکار علامہ علی ناصر حسینی صاحب سے کہ وہ زیب ممبر ہوں اور اپنے مواعظ حسنہ سے آپ حضرات کو مستفید فرمائیں۔ بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولی فما ارسلناک علیہم حفیظا، صدق اللہ العلی العظیم۔ صلوات پر محمد و اہل بیت۔ عزیزان گرامی قدر، جیسا کہ تمام دنیا دے علم ہے کہ 1442 ہجری کا سورج زمانے تے نشیب و فراز اپنی آنکھ سمیٹ کے غروب کر چکا ہے، اور 1443 ہجری کا چند حسینیت دی فتح اور یزیدیت دی شکست کا پیغام لے کے ابھر چکا ہے۔ عاشوراء محرم نے تاریخ انسانیت کئی نسبتاں حاصل نے اور وہ بیان کیتیاں گئی ہیں کہ حضرت نوح دا بیڑا 10 محرم نو پار لگا۔ اگر تاریخ کدھر ملتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام عاشوراء نو اویں چو باہر آئے، اگر ملتا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام روز عاشور 10 محرم نو مچھلی دے پیٹ چو باہر آئے، جتنیاں بھی تاریخاں عاشوراء محرم نال منسوب نے 61 ہجری تو بعد اور واقع کربلا تو بعد جدوں چند محرم دا نظر آیا ہے، ذہن صرف پوری کائنات کے 2 ہی لفظ آئے ہیں، کربلا اور حسین۔ گویا جڑا پوری تاریخ انسانیت نو اپنے اندر ضم کر لیندا ہے وہ واقع کربلا۔ میرے محترم سامعین، کربلا منعقد کیوں کی گئی؟ کربلا کیا ہے؟ کربلا چ فلسفہ کیا ہے؟ یہ اساں بیان کرنے کی کوشش کرنی ہے اس عشرہ محرم کی، کوشش کرنی کہ نوجوانوں تک گل پہنچی کہ کربلا کیوں کی گئی، کربلا کیوں پیش آئی، کربلا ہے کیا۔ وہ واسطے آج میں اپنا موضوع انتخاب کیتا ہے، وہ رکھنے ہیں 10 دن انشاءاللہ اس موضوع پر گفتگو ہوگی۔ سورہ مبارکہ دیکھو، میں عرض کیتی ہے کہ واقعہ کربلا وچ ہر تاریخ دا واقعہ گم ہو چکا اور یہ مجلس امام حسین علیہ السلام منسوب ہو چکی ہے شبیر دے نام دا، اور کمال یہ
کہ مجلس حسین ہے، یہ بندے آ کے ویکھن، ذکر توحید بھی موجود ہوئے گا، یہ ذکر نبوت بھی ہوئے گا، یہ ذکر رسالت بھی ہوئے گا، یہ ذکر امامت بھی ہوئے گا، یہ ذکر نماز بھی ہوئے گا، اس مجلس میں ذکر روزہ بھی ہوئے گا، اس مجلس میں ذکر حج بھی ہوئے گا، اس مجلس میں امر بالمعروف بھی ہوئے گا، اس مجلس میں الحمدللہ نہی عن المنکر بھی ہوئے گا۔ گویا یہ مطلب ہے کہ اس واسطے معین الدین چشتی صاحب نے فرمایا سی کہ دین اصل حسین، یعنی اس ویلے حسین علیہ السلام کے نام نال جڑی مجلس برپا ہے، میں موضوع رکھوں گا جی، یہ انشاءاللہ گفتگو جاری ہے۔ میرے محترم سامعین، میرے نزدیک اللہ وحدہ لا شریک نے اگر کائنات کی کوئی با عزت مخلوق بنائی ہے تو دا نام انسان، پوری کائنات تے کوئی با عزت مخلوق ہے سب کو تو دا نام انسان، وہ دے واسطے بھی میں آیت مجیدہ پڑھا۔ خالق کائنات ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے آدم اور بنی آدم کو عزت سے نوازا، ہم نے بنی آدم کو عزت سے نوازا، وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اس کے لیے ہم نے سواریاں پیدا کی، خشکی میں بھی اور سمندروں میں بھی، یہ بھی اس کی عزت ہے۔ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنْ طَيِّبَاتِ، اور ہم نے اس کے لیے پاک و پاکیزہ رزق دیا، اس کی عزت کے لیے سواریاں دیں، آدم کی اولاد کی عزت کے لیے، ہم نے اس کو خشکی اور سمندروں میں کشتیاں دیں اس کی عزت کے لیے، وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور جتنی ہم نے مخلوق پیدا کی ہے ان سب میں سے ہم نے اسی کو افضل بنایا۔ دا مطلب ہے آج یہ بنیاد دی اٹھے جی اگر بہتری طریقے نہ رکھ دی تو انشاءاللہ 10 دن ساری گفتگو کسی مرحلے تک ضرور پہنچے۔ گویا میں عرض کی ہے لوگ مہدی دے دشمن کیوں نے اجے تے مہدی ظاہر ہی نہیں ہوئے، یہ مطلب یہی شیطانیت ہے، یہی یزیدیت۔ میرے محترم سامعین، میں اپنے موضوع نوں رکھن دے طرف آ رہا ہوں۔ سب تو پہلے جنہوں اللہ نے عزت دیتی وہ انسان ہے، جڑا او تو حسد کر گیا وہ شیطان ہے۔ اس آکھیا میں قیامت تک مہلت دے، میں انہاں نوں گمراہ کراں گا۔ اللہ فرمایا گلاں دو نے، اگر میں مہلت نہ دیاں تو میں علی نہیں۔ علی ہوتا ہی وہ ہے جو طاقت رکھ کے دشمن کو مہلت دے دے، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، میں علی بھی ہوں اور عظیم بھی ہوں۔ اگر مہلت نہ دوں تو میں عظیم نہیں، مہلت نہ تجھے دوں تو میں تجھ سے کیا ہوں، میں علی نہیں، میں علی بھی ہوں عظیم بھی ہوں۔ کیا تجھے مہلت ہے؟ جو میرے ہوں گے نا وہ تیرا اتباع نہیں کریں گے، جو میرے ہوں گے وہ تیری اطاعت نہیں کریں گے۔ ہاں ایک بات ہے، جہاں میں علی العظیم ہوں خالق نے فرمایا وہاں میں عادل بھی ہوں۔ تجھے مہلت دینا یہ میرے علی العظیم ہونے کی دلیل ہے، اور اس کی اولاد کے لیے ہادی مقرر کرنا یہ میرے عادل ہونے کی دلیل ہے۔ تینوں کھلی چھٹی دیاں تے تو بندے نو گمراہ کرے تے انہاں تیرے مد مقابل ہادی نہ بناواں، یہ انہاں لوگاں نال زیادتی ہے۔ میں عادل ہوں، لہذا خالق نے انسان دی عزت نو برقرار رکھن واسطے ایک قانون مرتب فرمایا جدا نام اسلام ہے، جدا نام دین۔ خالق نے دین بنایا ہے اس انسان دی عزت نو برقرار رکھنے واسطے۔ ساڈا ازلی دشمن شیطان ہے تے سب دا شیطان ہے۔ انسان اہل سنت کی شکل چ او دا دشمن بھی شیطان ہے، انسان اہل حدیث دی شکل چ او دا دشمن بھی انسان ہے، انسان دیوبندی دی شکل چ او دا دشمن بھی شیطان ہے، اور انسان شیعہ دی شکل چ او دا دشمن بھی شیطان ہے۔ میرا سارے مذاہب نو التجا ہے کہ تو دشمن سانجھا ہے، ساڈے مفادات سانجھے کیوں نہیں؟ جدوں دشمن سے کے تے ساڈے دفاع دا انتظام ایک کیوں نہیں؟ خالق نے اس انسان دی عزت نو برقرار رکھن واسطے ہادیان دا سلسلہ بنایا، اور انہوں نے ایک قانون دیتا جس قانون دا نام اسلام، قانون دیتا جس قانون دا نام اسلام۔ میں آج موضوع رکھ رہا ہوں کہ شیطان دے مقابلے تے با عزت ہونا بندہ چاہتا ہے۔ جنہ دین دے قریب ہوئے گا شیطان تو بچ جائے گا،
جڑی نماز دی پابندی، روزے دی پابندی، سود نہ کھان دی پابندی، شراب نہ پین دی پابندی، زنا نہ کرن دی پابندی، قرآن تے میرے ہاتھ نے اللہ کے بندو یہ سارا سلسلہ اللہ کے مفاد میں نہیں جاتا، انسان کی عزت میں جاتا ہے۔ جو اللہ دے رہے ہے وہ بھی انسان دی عزت واسطے، جتھوں اللہ منع کر رہے ہے وہ بھی انسان دی عزت واسطے۔ انسان دی عزت واسطے اللہ نے ایک قانون بنایا، اس قانون دا نام ہے قبلہ اسلام۔ اسلام خالق نے فرمایا ہاں میرے بندو جا کے لوگوں سے کہو میری اطاعت کرنا، شیطان کی اطاعت نہ کرنا، اس کی اطاعت میں تمہاری عزت نہیں، اللہ کی اطاعت میں تمہاری عزت ہے۔ میں موضوع رکھے جی آیت مجیدہ پڑھی ہے، تمہید مکمل ہو گئی، میں کیا اللہ حکم فرماؤ تہاڈی اطاعت کیویں کرنا؟ اطاعت ہوندی ہے اقوال دی، کوئی قول کرے تو دی اطاعت کیتی جاندی، اتباع ہوندا ہے افعال دا، کوئی اگے جے ٹرے تو دی پیروی کیتی جاندی ہے، محبت کیتی جاندی ہے یا کسے وجود نو یا کسے تصور نو۔ اطاعت ہوندی ہے قبلہ اقوال دی، کوئی گل کرے تو بندہ اودی مننے، ادا نام اطاعت۔ اچھا اتباع ہوندا ہے افعال دا، اگے اگے کو ٹرے تے پیروی کرے، یہ مطلب ہے اتباع۔ محبت کرنی ہے اور محبت واسطے یا کوئی وجود ضروری ہے یا کوئی تصور ضروری ہے۔ میں کہ اللہ سارے کام اسی تیری ذات نال ہی کرنا چاہنے ہیں، اطاعت بھی تیری کرنا چاہنے ہیں، اتباع بھی تیرا کرنا چاہنے ہیں، محبت بھی تیرے نال کرنا چاہنے ہیں۔ گل تو کردہ نہیں کہ تیری اطاعت کیتی جائے، شکریہ، اگے اگے تو ٹردا نہیں کہ تیری پیروی کیتی جائے۔ محبت ہوندی ہے یا کسے وجود نو یا کسے تصور نو، وجود وچ تو آندا نہیں، تصور ہی تو سمجھدا نہیں۔ کوئی ایسا طریقہ ہے کہ تیری اطاعت بھی ہو جائے، کوئی ایسا طریقہ ہے کہ تیرا اتباع بھی ہو جائے، کوئی ایسا طریقہ ہے کہ تیرا محبت بھی ہو جائے۔ یہ موضوع ہے جی میرے 10 دن کی گفتگو دا۔ خالق کائنات نے فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، رسول کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت۔ مہربانی، رسول کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے۔ پھر خالق نے فرمایا وَمَن تَوَلَّا، اور جو کوئی منہ پھیر جائے، جو کوئی مڑ جائے، تیری اطاعت نہ کرے، فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، تو اے حبیب ہم نے تجھے اس پہ محافظ بنا کے نہیں بھیجا، ہم نے نگہبان بنا کے نہیں بھیجا، ہم نے رکھوالا بنا کے نہیں بھیجا۔ جو بگڑتا ہے بگڑ جائے، تیرا کام ہے پیغام پہنچا دینا، اگر انسان ہوا تو اطاعت کرے گا۔ سبحان اللہ، بہت اچھا سوال، یہ میرا موضوع ہے۔ اللہم صلی علی محمد والے۔ میرے محترم سامعین، میرا موضوع جناب تک پہنچے، 15 منٹ انشاءاللہ پر تک میں موضوع پہنچا دیتا ہے۔ میرا موضوع ہے اطاعت رسول ہی دین الہی ہے۔ موضوع پسند ہے دیتے گفتگو 10 دن پر، اطاعت رسول ہی دین الہی۔ دین اطاعت رسول دا نام ہے۔ اطاعت رسول کیا ہے؟ بہت خوبصورت ایک مفکر نے جملہ لکھا ہے، اور میں اخبار چ پڑھے، اس اخبار چ پڑھ کے اس مفکر دی گل تو میں موضوع ایس محرم دا اے رکھا ہے۔ خالق کائنات نے فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، رسول کی اطاعت جو ہے وہ دراصل اللہ کی اطاعت۔ یہ مطلب ہے اللہ نظر نہیں آئے گا، جب نظر آئے گا رسول آئے گا۔ جو اللہ کی اطاعت کرنا چاہتا ہے وہ پیغمبر کی اطاعت کرے۔ جڑا خوبصورت جملہ ہے جتوں میں نے یہ موضوع ملے ہے، وہ فرمان دو جملے فرماندے ہیں، اطاعت محبت سے ہوتی ہے، اطاعت شکریہ محبت سے ہوتی ہے، ایک جملہ، اور دوسرا اہم جملہ، اطاعت محبت سے ہوتی ہے اور محبت کی وجوہات کمال سے جڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ واہ واہ، بہت شکریہ۔ پھر عرض کریں گا، محبت اطاعت سے ہوتی ہے اور محبت اطاعت محبت سے ہوتی ہے، اور جو محبت ہے وہ محبت کی وجوہات کمال سے جڑی ہوئی ہوتی ہے۔ انہوں میں ذرا بچہ تک واضح کرتے ہیں۔ محبت کی وجوہات، ہر محبت کی کوئی وجہ ہے، جہاں محبت ہوتی ہے کوئی وجہ ہوتی ہے، وجہ کے بغیر محبت نہیں ہوتی۔
مثلا مالدار سے محبت ہوتی ہے مال کی وجہ سے، حسین سے محبت ہوتی ہے حسن کی وجہ سے، سیاستدان سے محبت ہوتی ہے اقتدار کی وجہ سے، ٹیچر سے محبت ہوتی ہے تعلیم کی وجہ سے، ڈاکٹر سے محبت ہوتی ہے شفا کی وجہ سے۔ جس ڈاکٹر سے شفا نہ ہو وہاں سے محبت غائب ہو جائے گی، جو ٹیچر صحیح پڑھا نہ سکے وہاں سے محبت چلی جائے گی، اور جو محبت ہے اگر سیاستدان اقتدار میں ہے تو محبت ہے، اقتدار نہ رہا محبت بھی غائب ہوگی۔ سرمایہ دار سے محبت ہے دولت کی وجہ سے، دولت رہی تو محبت رہی، دولت نہ رہی تو محبت بھی گئی۔ حسین سے محبت ہے حسن کی وجہ سے، او دے منہ تے کوئی تیزاب سٹ جائے او دا حسن ہی نہ رہے، محبت بھی نال ہی غائب ہوگی۔ یہ مطلب ہے محبت ہوتی ہی کمال سے ہے، دولت کا کمال، سیاست کا کمال، ڈاکٹری کا کمال، ٹیچری کا کمال، کمال پہ ہوگی تو محبت ہوگی، محبت ہوگی تو اطاعت ہوگی، کمال پہ ہوگا تو محبت ہوگی، زوال آئے گا تو محبت نہیں ہوگی۔ محبت ہوتی ہی کمال سے ہے، کمال پڑھاں گا تو تسی محبت کرو گے۔ جس دن کمال تو زوال آیا محبت نہ رہی، محبت نہ رہی تو مجمع گیا۔ یہ مطلب ہے ٹیچر دی ٹیچری کمال پہ ہوئے تو محبت ہے، ڈاکٹر دی ڈاکٹری کمال تے ہوئے تے محبت ہے، بہت شکریہ۔ دولت مند دی دولت کمال تے ہوئے تے محبت ہے، سرمایہ دار دا سرمایہ کمال تے ہوئے تے محبت ہے، اور اگر حسن کمال تے ہوئے تے محبت ہے، کمال ہے جی۔ یہ مطلب ہے جب محبت ہوتی ہی کمال سے ہے اور محبت کی وجہ سے اطاعت ہوتی ہے تو اللہ کے عدل کا تقاضا ہے کہ جس کی اطاعت واجب کرے دنیا کے کسی خطے میں وہ زوال پہ نظر نہ آئے۔ سبحان اللہ، بھائی کیا بات ہے، بہت شکریہ۔ جس کی محبت واجب کرے، جس کی اطاعت واجب کرے، محبت ہوتی ہے کمال سے۔ یہ مطلب ہے کہ حضور میں ہر کمال کا ہونا ضروری ہے۔ نہ پھر عرض کر رہے ہیں یار اطاعت نبی دی اللہ دی اطاعت ہے، یہ مطلب ہے حضور نو ہر کمال تے ہونا چاہیے۔ وہ میں کمالات رسول پڑھنا چاہتا ہوں۔ میں جناب کے سامنے واضح کر دینا چاہنا کہ حضور دی اطاعت اللہ دی اطاعت ہے، اور سرکار دو عالم نے ہر معاملے چ کمال تے وکھو۔ میں 10 دنوں وچ ہر روز نبی دا ایک کمال پڑھنا چاہتا ہوں۔ پسند آئی گفتگو؟ ہر روز نبی دا ایک کمال پڑھنا چاہتا ہوں۔ مثلا سورہ مبارکہ میرے سامنے جناب سب تو پہلے سورہ صف، کمال واسطے میں سورہ صف کی آیت پڑھ رہا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سرکار دو عالم دی دنیا تو تشریف آوری تو پہلے ایک اعلان فرمایا، اور وہ اعلان قرآن حکیم وچ موجود ہے۔ سورہ مبارکہ صف وچ کھال کے کائنات نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے دور میں یہ اعلان کر دیا تھا، وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ، کہا مریم کے بیٹے عیسیٰ نے، یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم، میں رسول ہوں تمہاری جانب اللہ کی طرف سے۔ اچھا پھر فرمادن مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، جو کچھ تمہارے ہاتھوں میں تورات میں سے ہے اس کی تصدیق بھی کرتا ہوں۔ ومبشرا بالرسول یاتی من بعد اسمہ احمد، میرے بعد ایک نبی آئے گا، میرے بعد آئے گا جس کا نام احمد ہوگا، جس کا نام احمد ہوگا۔ اے میرے کو جڑا قرآن پاک ہے جی، شاہ رفیع الدین صاحب کا ترجمہ ہے، شاہ عبد القادر صاحب محدث دہلوی دی تشریح ہے، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت کا نام فرشتوں میں احمد ہے، فرشتوں میں کمال پڑھنا چاہتا، کمال ذہن چ رہا تے آخری مجلس تک ذہن چ رکھنا کمال۔ نبی نسب ویکھیے تے کمال چ، حسب ویکھیے تے کمال چ، عصمت ویکھیے تے کمال چ، علم ویکھیے تے کمال چ، حلم ویکھیے تے کمال چ، شجاعت چ ویکھیے تے پھر کمال چ، زبان ویکھیے تے کمال تے، ہاتھ ویکھیے تے کمال تے، دل ویکھیے تے کمال تے، دماغ ویکھیے تے کمال تے۔ نبی ہے ہی کمال ہی کمال۔ ہن میں دلائل شروع کرنا۔ خالق کائنات نے فرمایا وہاں ہم نے جو نام رکھا وہ احمد ہے۔
فرماتے ہیں فرشتوں میں حضور کا نام احمد ہے، جب دنیا میں آئے تو محمد رکھا گیا، دنیا میں آئے تو محمد رکھا گیا۔ میں ایک سوال خوبصورت کرتا ہوں عالم اسلام سے کمالات مصطفیٰ پڑھنے کے لیے، جرا حکم ہوا جی میں انشاءاللہ اتھے آؤں گا کہ کربلا کیوں منعقد کی گئی، لیکن تھوڑی یہ ساری تشریح ایک وقت چاہنی ہے، انشاءاللہ آ جائے گی، جرا میں نے حکم ہوا۔ وہاں احمد تھے، آئے تو نام رکھا گیا۔ عالم اسلام کے سامنے خوبصورت سوال ہے، صرف علمی دلچسپی کے لیے، مناظرے کے لیے نہیں۔ عالم اسلام قرآن ہاتھ میں لے کے ضرور اپنے اپنی جگہ پہ جہاں پڑھتے ہیں خطبات میں بتائیں، یہ احمد نام تو اللہ نے رکھا تھا، محمد کس نے رکھا تھا؟ آباد و شاد رہو۔ جو احمد نام ہے یہ اللہ کا رکھا ہوا ہے، اور میرا شاہ جی نے اعلان کیتا ہے کہ علی ناصر پڑھے گا، علی ناصر پڑھے گا، انہاں اعلان کیتا میرا کہ علی ناصر پڑھے گا۔ یار انہوں نے پتا ہے نا پھر ناصر پڑھنے لگا، یہ مطلب ہے انہاں میرا اعلان کیتا، سید نے مہربان نے سٹیج سیکٹری نے تسی اندازہ لاؤ، جدا سٹیج سیکٹری مسیح ہوئے، جدا سٹیج سیکٹری مریم دا بیٹا ہوئے، اعلان کر رہے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے کمالات توڑے ذہن چون تو پھر کمال محمد دی ایک دلیل دے ہاں، یہ جدا سٹیج سیکٹری مردے زندہ کرتا ہے، آن والا کس کمال تے ہو؟ سبحان اللہ، آباد رہو جی، کمال تے رہنا ہے۔ میں تمہیں ایک گل دساں، میں محرم پہلا اس علاقے جو پڑھ رہا ہوں، میں چاہنا کہ میں بھی کمال تے پڑھا تے مصطفیٰ دے متعلق تے ہے ہی کمال، لیکن ایک مہربانی کرنی ہے، ذہن سوال تے نہیں ہونے چاہیے، سامعین دے ذہن بھی بڑے کمال تے ہونے چاہیے۔ میں نہ چیتا سٹیج سیکٹری اعلان کرنے والا مردے زندہ کرتا ہے، وہ خود کس کمال تے ہوئے۔ میں کمالات مصطفیٰ دے دلائل دے ڈھیر لا دیا گا، اور آج میں پہلے دن اعلان کر دیا ہر روز سوچ کے اٹھنا کہ نبی کے جو کمالات بیان کیے گئے ہیں وہ بیان کیوں نہیں ہوئے۔ بندے جانتے تھے اگر پیغمبر کے وہ کمالات بندوں کے ذہن میں آ گئے جو قرآن توحید بتاتی ہے، اگر اس کمال پہ لوگ مصطفیٰ کو مان گئے تو نبی کے بعد دین کا ہادی بھی اسے مانیں گے جو اسی کمال پہ موجود ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ احمد، شکریہ قبلہ، احمد نام اللہ نے رکھا، اعلان بھی احمد کا کرائے۔ یہ قرآن پاک دی اگر میں سائیڈ دیکھا جتوں میں پڑھ رہا تو تھلے جگہ خالی، کافی جگہ خالی ہے، کی حرج سی ایتھے لکھ دیتا جاندہ کہ محمد نام کس نے رکھا تھا؟ کسے رکھیا نہیں؟ جب دنیا میں آئے تو نام کس نے رکھا؟ میرا نام علی ناصر تسا رکھے نہیں، میرا ضلع پہلے سیالکوٹ سے، میں گجرالے ہونا، سیالکوٹ والے رکھے ہے، گجرالے والے رکھے نہیں، میرا نام کنے رکھے؟ والدین نے، تہاڈا نام بھی والدین نہیں رکھے، والدین نے، چلو کوئی گل نہیں، تو والدین دا ہی نام لکھ دیو، کمال ہے بھائی، والدین دا نام لکھ دیو۔
پھر آخر گے والد مکرم تے پہلے دنیا تو رخصت ہو گئے تے پیچھے حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ حسن حضرت آمنہ نہ رکھے ہے تے دس دیو نا حضرت آمنہ رکھے ہے. پوری کائنات گواہ ہے کہ آمنہ نے 2 مردوں سے پوچھا تھا، 2 سے، اس کا نام کیا رکھا جائے. ایک ابو طالب تھا، ایک عبد المطلب تھا. یا سرکار دے چچا نو پوچھے ہے یا سرکار دے دادا جان نو پوچھے ہے. یہ مطلب ہے کوئی انتخاب کر لو، جہاں مرضی رکھ لو. حضرت عبد المطلب نہ رکھیا ہوئے تاں ٹھیک ہے، حضرت ابو طالب رکھیا ہوئے تاں ٹھیک ہے. مینوں کوئی عرض نہیں، کیونکہ وہ بھی اولاد ابراہیم نے، وہ بھی آل ابراہیم نے. نہ رکھیا محمد. کمال ہے کہ اللہ فرماتا اسمہ احمد، جو ہم نے نام رکھا وہ احمد ہے. جدو یہ دوویں پیو پتر احمد نو محمد پہ آندے سن، ویسے اللہ سنتا سی کہ نہیں؟ اللہ ویندا سی کہ نہیں؟ اللہ سمیع بھی ہے، اللہ بصیر بھی ہے. جیڑا اللہ انہاں دے آکھے ابابیل بھیج سکتا ہے. یار حضرت عبد المطلب آکھیا سی کعبہ جانے اور کعبے کا رب جانے. جیڑا انہاں دی التجا تے اتوں ابابیل بھیج کے کعبہ بچوا سکتا ہے، کیا وہ یہ نہیں دس سکتا کہ میں احمد رکھیا جے، میں دا نا احمد رکھ دیتا جے. نہ رکھ لوے نا پھپھی مگروں خالہ آ جائے میں نہ رکھنا ہوندی ہے، میں نہ رکھ دیتا ہے. تے جے آکھے میں بدل کے رکھنا ہے ہوندی ہے اچھا ساڈی اینی قدر ہے کہ جڑا اسا نہ رکھیا او تساں بدل ہی چھڑنا ہے. نہ جدوں کسے دا رکھا بدلیے اسی ویلے لوگ اعتراض کرتے ہیں کیا میں اچھا نہیں سی رکھیا، کیا میرا نہ رکھیا ٹھیک نہیں سی. خدا دی قسم لوگ نہ رکھن دوجا آوے ناراض ہو جاندے نے. میں حیران ہاں ان پیو پتراں دے اللہ نال کنے تعلقات سن. ہونا تے یہ چاہیے سی شاید کہ اللہ فرماتا میں نام احمد رکھیا ہے تے آندے نہیں 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 اسی تے متولی کعبہ ہاں، اسی تے نگران حرم ہاں. رب تو ہے، اللہ تو ہے، کمال تسی ہو، تساں احمد رکھیا ہے تے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. آکھنا اینا سی کہ تو اگر احمد رکھے تے احمد ہی ٹھیک ہے. حد ہو گئی. اللہ آکھیا احمد ہے، انہاں آکھیا محمد ہے. اللہ آکھیا ٹھیک ہے. کمال بھائی کمال ہے. انہاں دے تعلقات دی حد ممکن. میرے دوستو اللہ نے نام احمد رکھیا، ابو طالب تے عبد المطلب نے محمد رکھیا. اللہ کیا کیا ٹھیک ہے. آکھنا اینا سی اسی اپنے والا رہن دینے ہاں تواڈے والا ٹھیک ہے. اللہ فرمایا میں اپنے والا رہن دینا تواڈے والا ٹھیک ہے. یہ مطلب قرآن کے سامنے کھلو کے کانفیڈنس میں کہہ رہے ہیں کہ احمد اللہ نے رکھا تھا، محمد انہیں نے رکھا رکھا رکھا. اللہ نے وہی نام کلمے میں رکھا، وہی نام درود میں رکھا، وہی نام قرآن میں رکھا. قرآن 4 مرتبہ اللہ آکھیا ہے محمد ہے. کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ احمد رسول اللہ. اللہ کا نام رکھو نا بچے نہیں محمد رسول اللہ. اللہم صلی اللہ احمد و آل احمد نہیں محمد. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان احمد. اللہ والا جے احمد اللہ والا جے رکھ لو نہیں محمد عبدہ. میں کیا اللہ انہوں ادنے نام لوگ کی قبلہ شہرہ دے بدلے نے، پنہ دے نام بدلے نے، لیکن ڈاکومنٹس ہوئی رہے نے. لوگاں نمیں نہ رکھے نے. کوشش کر کے بندے آکھے ڈاکومنٹس جو نہ رکھواؤ جڑا سا نواں رکھے. اتھے سارے تے سارے دفتر نو کھنگارنا پیندا ہے. تحصیلدار کول، اے سی کول، ڈی سی کول، تھانے وچ ہر جگہ نام بدلنا پیندا ہے. انہوں اندر ڈاکومنٹس. بڑے نام تبدیل ہوئے ہیں، ڈاکومنٹس تبدیل نہیں ہوئے. جس کے ایک مرتبہ کہنے سے اللہ سارے ڈاکومنٹس تبدیل کر دے اسے ابو طالب کہتے ہیں. سارے ڈاکومنٹس تبدیل ہو گئے. یعنی کلمے وچ بھی محمد، کلمہ شہادت وچ بھی محمد، درود وچ بھی محمد. میں کیا خالقہ انہاں پیو پتراں دا نام رکھیا کلمے وچ کیوں رکھے ہی؟ کلمے وچ اللہ فرماتا تاکہ کائنات پہ واضح ہو جائے جن کے کہنے پہ ہم نے نام کلموں میں رکھا ہے ان کے کلموں پہ شک نہ کرنا. مولا تانوں جزائے خیر عطا فرمائے. عزیزان گرامی قدر انہاں کی آکھیا محمد.
کنیز سی باپ دی، حضرت رسول پاک دے باپ دی کنیز برکا، وہ قریب کھڑی سی. جدو حضور عبد المطلب نے اٹھا کے کہنا اسمیتو کا محمد، ہم نے تیرا نام محمد رکھا. محمد میرا موضوع ذہن چ رہے، میں کوشش کی ہے زندگی بھر کہ موضوع کے مطابق گفتگو. ہم نے اس کا نام محمد رکھا. کنیز کول کھڑی سی برکا، وہ حضرت عبداللہ دی کنیز سی. کہنے لگی بڑے سردار یہ نام کبھی کسی نے رکھا نہیں، کبھی کہیں سے سنا نہیں، کہیں سے پڑھا نہیں، کسے رکھیا نہیں، کدھروں سنیا نہیں، کدھرے پڑھیا نہیں. پیغمبر کے چہرہ مبارک تو کپڑا ہٹا کے حضرت عبد المطلب نے فرمایا جدوں ایہو جہا کے آیا ہی نہیں. سبحان اللہ. اے رکھنا کنے سی، سننا تو کتھے سی، پڑھنا تو کتھے سی، اے آیا ہی پہلی باری. وہ سوال کیتا میرے موضوع نال ٹچ ہوندی گل تا میں کر رہا. وہ سوال کیتا برکا کنیز نے کہ بڑے سردار تو نے جو نام محمد رکھا ہے کیوں رکھا ہے، کیوں رکھا ہے؟ میں نہیں پتا انہاں کوئی علم غیب سی، میں نہیں پتا انہاں تے کوئی کرم سی، میں نہیں پتا اتوں رکا آیا، میں نہیں پتا اللہ نے دا کی رابطہ سی. حضرت عبد المطلب سرکار دا چہرہ سامنے کر کے فرماتے ہیں ایک کنیز میں چاہتا ہوں کہ یہ محمد ہو، محمد رہے، محمد ہی کائنات میں واضح ہو. کیوں؟ فرماتے ہیں محمد اسے کہتے ہیں جس میں ہر کمال پایا جائے. سبحان اللہ. محمد اسے کہتے ہیں جو تعریف کے قابل ہو، جو تعریف کے قابل ہو اور صرف تعریف کے قابل ہو. تسی میری تعریف تھوڑی بہت کر رہے، اگر تھوڑے پسندہ نہ پڑھا تو پھر تساں تعریف نہیں کرتے. نہیں نہیں نہیں. سر محمد اسے کہتے ہیں جس کی بد تعریفی کے لیے ابو جیل کو بھی لفظ نہ ملے. مولا تعالیٰ جزائے خیر. ہر تعریف کے قابل ہوئے تو پھر محمد. یہ مطلب ہے گود وچ سن جدوں پیو پترا اٹھا کے آکھیا اے محمد ہے. محمد انہوں آندے نے جدے چ حمد ہوئے، جدے چ تعریف ہوئے اور صرف تعریف ہوئے، صرف تعریف ہوئے. یہ مطلب ہے ہر کمال جدی ذات چ ہوئے انہوں محمد آندے. رسول تے نبی یہ تے رسالت تے نبوت دی وجہ تو مننا. کدی ساری کائنات سرکار نو محمد بھی من جائے نا. محمد محمد کی تعریف کیا گیا. ہاں ساری کائنات شاید اس لیے نہیں مانے گی، اگر وہ سرکار کو محمد مان جائیں تو محمد کی جگہ پہ بھی محمد ہی آئے گا نا. ہائے ہائے، پھر پہلا بھی محمد ہوگا، آخری بھی محمد. پہلا بھی تعریف کے قابل اور آخری بھی تعریف کے قابل. پھر میں شروع کر دیا سرکار دی حمد، سرکار دے کمالات شروع کرا. نورانی نہیں پڑھتا، قبلہ پہلے بشری پڑھتا. بشری کمالات آج دا موضوع ہے بشریت کے کمالات. کل میں عرض کراں گا نسب میں کمال، پھر عرض کراں گا کمال علم، پھر عرض کراں گا کمال طہارت، پھر عرض کراں گا کمال صداقت، پھر میں عرض کراں گا کمال عقل، پھر میں گل کراں گا دین اکمل. بڑی باریکی نال سوچیا. بہت شکریہ جناب. یہ میری ترتیب ہے جی پڑھن دی. آج میں سرکار دی بشریت پڑھنا چاہتا ہوں. سرکار دی بشریت بہت جلدی کرنا ہے اس واسطے کہ ٹائم آ چکے. تمہیں پتہ نہیں ہے تو ٹائم زیادہ لگتا ہے. جدو دیوار شروع ہو جاتی ہے پھر تو جانتی ہے. آج ذرا بنیادی صورتحال سی اس واسطے تھوڑا ٹائم زیادہ لگ گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سرکار دو عالم دے بشریت تے گفتگو کر رہے ہیں جو کہتے ہیں لوگوں شک پہ گیا کہ شاید ہم جیسا بشر ہے. میں بشریت تو شروع کرنا. حضرات سبحان اللہ بھائی بہت شکریہ. سرکار بشر ضرور ہیں لیکن ہم جیسے لوگ آندے نے اللہ نے فرمایا کل انما انا بشر مثلکم، ان سے کہہ دے کہ میں تم جیسا بشر ہوں. ہاں جناب اللہ نے فرمایا آخ انہاں نوں میں تہاڈے جیسا بشر ہوں. لیکن ایک گل ذہن چ رکھنا، اگر خاک روپ جھاڑو دیندا دیندا دفتر چاہے کرسی خالی ہوئے افسر دی انہوں کہڑا ڈگدا پیا؟ وہ جھاڑو رکھ کے کرسی تے بیٹھ جائے، اتوں افسر آ جائے، ایک گھبرا جائے، گھبرا کے اٹھن لگے تے افسر آکھے بیٹھا رہو یار کوئی گل نہیں، تیرا دل کیتا تے کہہ جا کی ہو گیا؟ تیرے بہن نہ تے تو افسر نہیں نہ ہو گیا؟
تیرے بہن نہ تو افسر نہیں نہ ہو گیا، کوئی گل نہیں، بہ جا، تیرا دل کیتا ہے، میں بھی تو تیرا ورگا بندہ ہی ہے نا، میں بھی تو تیرے ورگا انسان ہی ہے نا۔ اگر وہ کہے میں تیرے جیسا انسان ہوں یہ اس کی بڑائی ہے، اور اگر خاک روب کہے میں تیرے جیسا ہوں یہ اس کی بے حیائی ہے۔ بھائی بڑا بندہ آکھے میں تم جیسا ہوں اے او دی بڑائی ہے، جڑا کو چھوٹا آکھے میں تم جیسا او دی بے حیائی ہے۔ رسول کروڑ بار کہے میں تم جیسا یہ محمد کی بڑائی ہے، اگر ہم کہیں وہ ہم جیسا یہ ہماری بے حیائی ہے۔ میں صدقہ جامع جی بشریت پڑھ رہا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جلدی جلدی آیتاں طے کر رہے ہیں۔ سب تو پہلے ہاتھ میرے بھی ہاتھ نے، بولو تواڈے نال ہاتھ نے، مہربانی میں حضور دے ہاتھ قرآن چ پڑھنا، میں حضور دی زبان قرآن چ پڑھنا، میں حضور دے لب ہائے مبارک قرآن چ پڑھنا، حضور دی اکھ قرآن چ پڑھنا، حضور دا سینہ قرآن چ پڑھنا، حضور دے قدم قرآن چ پڑھنا، حضور دا چہرہ قرآن چ پڑھنا، حضور دا دل قرآن چ پڑھنا، پھر حضور دا نفس قرآن تو پڑھانا۔ جدو نفس تک پہنچیا نا ادو تیروں پتہ لگے گا بلا فصل ہوئی ہو سکتا ہے جنہوں رسول آکھے انفسنا و انفسکم۔ سبحان اللہ۔ لو جناب بہت شکریہ۔ آج میں کچھ جلدی ہے، کل انہوں ٹھا کے پڑھا گیا، آج بنیاداں سن تھلے روڑے چھوڑے کٹے نے، روڑے چھوڑے کٹے نے، ہن شروع کر دینے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بھی ہاتھ نے، تواڈے بھی ہاتھ نے، قرآن دی قسم اے نبی دے ہاتھ نے، وہ قرآن سے ذکر ہے۔ اللہ فرماتا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، میرے حبیب یہ جو بندے تیری بیعت کر رہے ہیں نا اصل میں اللہ کی بیعت کر رہے ہیں۔ ہاں کی موضوع سی من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، رسول کی صدقے جاؤں رسول کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے، چونکہ اطاعت رسول اطاعت الہی ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے جو ہاتھ تیرا ہے نا، جن کے نیچے لوگ ہاتھ رکھ کے بیعت کر رہے ہیں، ید اللہ ہے، ید اللہ ہے، ید اللہ ہے فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پہ اصل میں تھوڑے بندے بولے میں اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ کا ہاتھ ہے، یہ مطلب ہے ہمارے ہاتھ اللہ کے ہاتھ نہیں، زہرا کے بابے کے ہاتھ اللہ کے۔ تھوڑے بندے بولتے ہیں اگلے اگلے پچھلے سارے بولو بندے ایک باری، رسول کے ہاتھ، شکریہ آخری بندے تک، رسول کے ہاتھ۔ جب رسول کے ہاتھ اللہ کے ہاتھ میں ہیں تو قرآن کی قسم کھا کے بتا یہ جو ہاتھ رسول نے بلند کیا تھا یہ رسول نے کیا تھا یا اللہ نے کیا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، مہربانی۔ سبحان اللہ۔ حضور دے ہاتھ قرآن چ اللہ دے ہاتھ، ہاں اگے حضور دی زبان وما ینطق عن الہوی ان ہو الا وحی یوحی۔ ہاں یہ جو تو بول رہا ہے نا تیری زبان تو وحی کے بغیر حرکت میں ہی نہیں آتی، یہ مطلب ہے رسول دے ہاتھ اللہ دے ہاتھ اور حضور دی زبان۔ خیر ہے تو بہت شکریہ۔ پھر خالق نے فرمایا ما زاغ البصر وما طغى، نبی کی آنکھ دیکھنے میں غلطی نہیں کرتی، نہ حد سے بڑھتی ہے نہ کم دیکھتی ہے، یہ مطلب ہے ہاتھ بھی قرآن ہے، زبان بھی قرآن ہے، آنکھ بھی قرآن ہے۔ سورہ مجیدہ پڑھنا بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ مبارک، ہاں سینہ نبی دا وہ بھی قرآن ہے۔ تا فرمایا سی الم نشرح لک صدرک، یہ مطلب ہے سینہ بھی قرآن ہے۔ ہن دیکھو قدم، قدم کیسے نے؟ اللہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کبھی بھی اپنے قدم کو رسول کے قدموں سے آگے نہ رکھنا۔ ہائے ہائے قدم رسول، قدم بھی قرآن ہے، اچھا سینہ بھی قرآن ہے۔ نزل بہ روح الامین علی قلبک، ہم نے قرآن کو تیرے قلب پہ نازل کیا، قلب بھی قرآن ہے، قلب بھی قرآن ہے، نہیں دماغ بھی قرآن ہے۔
نبی دا دماغ بھی قرآن. سورہ مبارکہ قلم خالق فرماتا ہے نون والقلم وما یسطرون، قسم کھاتا ہے اللہ قلم کی اور سطروں کی، ما انت بے نعمت ربک مجنون. میرے حبیب یہ جو تجھے مجنون کہتا ہے نا اسے چھوڑ دے، اس کا تو نسب ہی ٹھیک نہیں ہے. کمال. جو تجھے مجنون کہتا ہے اس کا تو نسب ہی ٹھیک نہیں ہے. تو اللہ کی نعمت کی وجہ سے نہ کبھی دیوانہ تھا، نہ کبھی دیوانہ ہے، نہ کبھی ہوگا. یہ مطلب ہے حضور دا دماغ بھی قرآن ہے. دل دا ذکر سورہ شعراء، دماغ دا ذکر سورہ قلم ہے، زبان تے اکھ دا ذکر سورہ نجم ہے، اور ہاتھ دا ذکر سورہ مبارکہ فتح ہے. اور خالق فرماتا ہے سورہ الحجرات. اس کے قدم کے آگے قدم نہ رکھنا. یہ مطلب ہے نبی دے قدم جیسا قدم کسے دا نہیں. میں کیا اللہ ہوں کا جی بڑا لطف ہے. خالق فرماتا ہے ہم بتاتے ہیں میرے پیغمبر کے قدم سے آگے قدم نہ رکھنا. کیا ہوگا؟ تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے. نبی دے قدم تو بندہ اگے قدم رکھیا نہیں. نماز بھی گئی، روزہ بھی گیا، حج بھی گیا، زکوٰۃ بھی گئی، صحبت بھی گئی، جمعے بھی گئے، تے رات دیاں عبادتاں بھی گئیاں. حضرات اب گھر جا کے سوچنا جس کے قدم سے آگے قدم رکھنے سے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں وہ بندہ کیسا تھا جسے محمد کہہ رہے تھے یہاں قدم رکھ. صدقے جاواں مولا کائنات ان جزائے خیر. سبحان اللہ. یہ مطلب ہے میں ثابت کیتا ہے نبی دے ہاتھ جیسا ہاتھ کسے دا نہیں، نبی دی اکھ جیسا نہیں. ہاتھ بھی کمال تے، میرا کمال اکھ، ہاتھ بھی کمال تے، اکھ بھی کمال تے، سینہ بھی کمال تے، قدم بھی کمال تے، چہرہ مبارک دے متعلق اللہ فرماندا میرے حبیب تیرا دل چاہ رہا ہے نا کہ ہم ادھر سجدہ کریں. قد نرا تقلبا وجہک فی السماء، ہم دیکھ رہے ہیں تیرے چہرے کا پھرنا. چہرہ بھی قرآن ہے، چہرے کا پھرنا بیچ آسمان کے. فلنولینک قبلۃ ترضاھا، ہم قبلہ ہی ادھر بنا دیں گے جدھر تیرا منہ ہو جائے. ہائے ہائے، ہم قبلہ ادھر بنا دیں گے جدھر تیرا چہرہ. واہ چہرہ رسول، تو ادھر ہو تو ادھر کعبہ، ادھر ہو تو ادھر کعبہ، تیرا چہرہ ادھر ہو تو ادھر کعبہ. جس کے چہرے کے ساتھ ساتھ کعبہ پھرے اس نے کہا تھا علی کا چہرہ دیکھنا عبادت. صدقے جاواں مولا تانوں جزا دے. نبی دا چہرہ بھی قرآن ہے، نبی دے ہاتھ مبارک بھی قرآن ہے، نبی دے پیراں دا ذکر بھی قرآن ہے، نبی دے سینے دا قرآن ہے. یہ مطلب ہے جس کی بشریت ہی قرآن ہو، جس کی بشریت ہی قرآن ہو، اور جس کی بشریت قرآن میں کمال ہو. یار کمال ہے وہ ہم جیسا ہو جائے گا نہیں. پھر سنو آخری دو آیتاں. اللہ فرماتا وقالت الاعراب آمنا، میرے حبیب عرب کے عربی تجھے آ کے کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں. اچھا قل لم تؤمنوا، تو ان سے کہہ دے کہ تم مومن نہیں ہو. وہ کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں اور آپ ان سے فرمائیے کہ تم مومن کیوں. ہائے ہائے. اللہ فرماتا ولکن قولوا اسلمنا، اور تم اپنے آپ کو مسلمان کہا کرو، مومن نہ کہا کرو. یہ مطلب قرآن میں مسلمان اور ہیں، مومن اور ہیں. میں کہ اللہ اپنے ان مسلمان کہہ لیں، اللہ کہہ لیں وقولوا اسلمنا، یہ کہو کہ ہم مسلمان ہیں. کیوں؟ اللہ فرماتا ہے وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ایمان تو ابھی تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا. اپنے آپ کو مسلمان کہو، مومن نہ کہو، کیونکہ ایمان ابھی تمہارے دلوں میں. حضرات اس کا مطلب یہ نکلا کئی مرتبہ بندہ اسلام میں آ جاتا ہے ایمان میں نہیں آتا.
ان کے دلوں میں اسلام ہے، ایمان۔ تو سب بچے نو گولی کھاندے ہیں دیکھیا ٹیبلٹ منہ چ رکھ کے 3 گلاس پیا چھوڑ گولی پھر منہ چ گولی رکھو تو پیاؤ، پھر ماواں دیا کھانی نہ کریں آندا نہیں، 3 گلاس پانی پیتے تے گولی منہ، پھر کڈ کے گولی چمچی چ رکھ کے وچ پانی پا کے کھور کے ایتھوں پھڑ منہ چمچی رکھ کے اندر ڈوڑ کے منہ بند کر کے پیچھے 2-3 سٹا مار دی، نگاہ انہوں پوچھ ماں تو دی چھوٹا جا بچہ ہے کیوں یہ بیر پی گئے، ماں دیے بے وقوف ہے، کھا گیا تو یہ فائدہ ہوئے گا۔ کیا بات ہے، مولا تو جزائے خیر دے۔ کئی بندے بھی ایسے ہیں جو اسلام کھا جاتے ہیں ایمان باہر پھینک دیتے، صدقہ جاواں خالق کائنات فرماتا حبیب ان کے دلوں میں اسلام ہے۔ آخری جملہ جی ایمان نہیں ہے، میں قرآن چوں آیت لب لئی جیڑی ایتھے ایمان تھلے نہیں ہوگا، اینو ساڈی پنجابی سیال کٹ جاندے ڈکا ہے، پرنالے چ ڈکا آ جائے تو سارا پانی چھت تے کھلوندا، ڈکا کھولیے تو پھر دل کرے تو دھوپ لگی ہوئے تو ساری گلی پیٹ جائے، کی ہویا سی ڈکا آیا سی، ڈکا سمجھتے ہو رکاوٹ آ بھائی اج قرآن چ تینوں دساں جدے اندر اسلام اتردا ہے تے ایمان نہیں اتردا، وہ ڈکا کیڑا ہے؟ جنہیں وہ ڈکا سننا ہے وہ سر اٹھائے نا، میں بیانا میں کمال مصطفیٰ پہ پڑھنا، اسلام اتردا ہے تے ایمان اترن لگے بس صدقے ایک باری پھر کو ڈکا آ جاندہ ہے، وہ ڈکا ہوندا ہے وہ کی، وہ ڈکا میں نے لبا جو سورہ بنی اسرائیل چوں، ہاں خالق فرماندہ ہے میرے حبیب وما منع الناس ان یؤمنوا اذ جاءہم الہدی، ہدایت بھی آ گئی پھر بندوں میں ایمان داخل نہیں ہوتا۔ رکاوٹ کیا ہے؟ ما منع، کون سی شے منع کرتی ہے؟ کیڑا ڈکا ہے جڑا ایمان اندر نہیں اترن دیندا؟ آخری جملہ فضائل تھا، اللہ پاک ارشاد فرمائے الا، سوائے ایک بات کے کوئی بات نہیں ہے، کیا؟ ان قالوا بعث اللہ بشرا رسولا، وہ کہتے ہیں اللہ نے ایک بشر کو رسول بنا دیا۔ یہ مطلب ہے جو رسول کو بشر کہے اس میں اسلام آتا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، جو رسول کو بشر کہے اس میں اسلام آتا ہے۔ سارے آنکھوں نے ایک بار ایمان نہیں آتا۔ آج تو بعد حضرت علی نو مولا نہ منن والے تھے، نہ گلہ کرنا نہ شکایت کرنا، کونوں چپ کر کے گزر جانا، کیونکہ جو نبی کو اپنے جیسا کہے اس میں تو ایمان نہیں آتا، ایمان نہیں آتا۔ جتوں ٹافی نہیں لنگتی وہ تو سیب لنگ جائے گا، اور جتوں ٹافی نہیں لنگتی تو ایسا سیب کیویں لنگے گا؟ جو نبی کو بشر کہے ان میں تو ایمان داخل نہیں ہوتا، اور حضرات علی کل ایمان ہے۔ ہائے ہائے، جن دلوں میں ایمان نہیں آتا ان میں کل ایمان کیسے آئے گا؟ ہاں حضور، جس کو اللہ کمال پہ بنائے، کوئی کمال ہی اسے اپنے جیسا کہہ سکتا، کوئی سوال پہ کھڑا ہو کے کیسے کہے وہ مجھ جیسا ہے؟ ایتے خدا دی قسم اللہ معافی دے، کسی نے تکفیر دی اجازت نہیں ہونی چاہیے، صرف قرآن پڑھنے ہیں۔ اللہ فرماتا فقال الملأ الذین کفروا من قومہ، نوح کی قوم کے بندے کافر ہو گئے تھے، نوح کی قوم کے بندے کافر ہو گئے تھے۔ کیوں ایسا؟ اڑا کرتے سن، حاضری پکاندے سن، کڑیاں پاندے سن، کالے کپڑے پاندے سن۔ آج جڑے اس ویلے لوگ کفر دیاں نشانیاں دستے ہیں، یہ ہے وہ ہے، یہ ہے وہ ہے، یہ کافر اس لیے، یہ کافر اس لیے۔ آخری آیت خالق فرمایا نوح کی قوم کے بندے، ہمارے کہنے سے کوئی کافر نہیں ہوتا، اللہ کے کہنے پہ ہی کافر ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وہ قوم نوح کے بندے کافر ہو گئے تھے، ہے کہ اللہ نے کی پیسی نور بشر جی حاضر ناظر دی،
ولایت تھی ماتم تھی؟ فرمایا نہیں، ابھی تو یہ رواج نہیں تھا۔ اس وقت وہ کافر کیوں ہوئے تھے؟ اللہ فرماتا مان نرا کا الا بشرم مثلنا، وہ نوح کو کہتے تھے یہ ہم جیسا بشر۔ ہائے ہائے، گھر جا کے حساب لگانا، نوح کی محمد تصدیق نہ کرے تو نوح نبی نہیں بنتے۔ جب امتی نبی کو اپنے جیسا کہنے والا کافر ہے تو محمد کو کہنے والے کا کیا بنے گا؟ میں آج بشریت پر یہ سرکار دی کمال، اس کمال دی بشریت تے کھڑے ہو گئے۔ مصطفیٰ نے پتہ نہیں کیسا بشر ہوگا جنہوں ایتھے رکھ کے نبی فرمایا حسین منی وانا من الحسین۔ خدا دی قسم اسی پاگل کوئی نہیں، اسی مصطفیٰ تو بعد ہدایت واسطے بلا فصل نو مننے۔ نبی دی اکھ قرآن چو پڑھی ہے، نبی دا ہاتھ قرآن چو پڑھے، نبی دا نفس قرآن چو پڑھے، نبی دے پیر قرآن چو پڑھے، نبی دا سینہ قرآن چو پڑھے، نبی دا دل قرآن چو پڑھے۔ قرآن تے دو ہاتھ نے کسے نہ کوئی ضد نہیں۔ سانو ایک ہی محمد تو بعد ملے ہے جنہوں رسول آکھے دموں کا دم نہیں، جسموں کا جسم نہیں، روح کا روح ہی، تیری روح میری روح ہے، تیرا جسم میرا جسم ہے، تیرا خون میرا خون ہے، تیرا خون میرا خون ہے۔ یہ دا مطلب جڑا کربلا چ ڈلیا ہے وہ کسے بیگانے دا خون نہیں۔ اے مصطفیٰ کا خون ہے، مصطفیٰ کا خون۔ میرے عزیز دوستو، 28 رجب سی، جمعہ دا دن سی، صدقے ہائے آکھن آوے 28 رجب جمعہ دا دن۔ عبداللہ ابن سلار ایک بندہ ہے جڑا مدینے دے مضافات چ آوندا ہے تے مدینے جمعے نو سودا کھڑدا ہے، جمعے نو ہی سودا کھڑدا سی، جمعے تو بعد دکاناں کھل دیاں۔ وہ آندا ہے 28 رجب سی، جمعہ سی، میں جمعہ پڑھ کے باہر نکلیا تے دکان کوئی نہ کھلی۔ آج یہی پڑھنا چاہیے نا کہ میں نکلیاں نے زہرا دیاں نا، آباد رہو پڑھنا چاہیے۔ جنگلاں چاہ رہی ہیں بطول دیاں تیاں۔ آندا 28 رجب سی، جمعہ دا دن سی، میں سودا خریدن واسطے نکلیا جمعہ پڑھ کے تے دکاناں نہ کھلیاں، تو میں واپس آ کے بندہ مسجد چ نکلدا سی، انہوں پوچھیا آج دکاناں نہیں کھلن گی، آج کیوں دکاناں نہیں کھل رہی؟ وہ کہنے لگا تو کتھوں آیا؟ باہروں آیا؟ مدینہ دا نہیں۔ آندا اندر آندا میں مسجد دے اندر قدم رکھیا، عبداللہ ابن سلام اس بندے میرے کان کول منہ کر کے آکھیا محمد دا بیٹا مدینہ چھڈ کے جا۔ واہ واہ، اے استقبال دا حق سی جڑا محرم دا استقبال۔ کہنے لگا وہ تو کسی جا رہا ہے دکاناں بند کیوں؟ وہ آندا اندر آ، اور اندر کھڑ کے کان چاکن لگا تو گنوار ہے، بار بار سوال نہ کر، وہ دے نال اودیاں بھیناں بھی جا رہی ہیں، وہ دے نال اودیاں بیٹیاں بھی جا رہی ہیں، باہر وہ آ رہی ہیں جڑیاں قبر رسول تے رات نو جاندیاں نو باہر۔ ہو سکے دکاناں بند کیوں نے؟ کہنے لگا ہن مینوں غصہ پیا ہوندا ہے، زیادہ گلاں نہ پوچھ۔ آندا حسین ابن علی علیہ السلام دا ایک پیو دا پتر ہے، او دا نام عباس ابن علی، اور صبح دی نماز تو بعد آکھیا سی جمعے تو بعد کوئی بندہ دکان نہ کھولے، آج دکاناں نہیں کھلنیاں۔ کہنے لگا وہ بوا وکھا جتھوں ایڈے عزت دار باہر پے ہونے۔ کہنے لگا کھڑا ہو جا، لیکن ان دی رضا تو بغیر تو کھلو نہیں سکتا۔ کہنے لگا کھڑا تے کر۔ وہ عبداللہ آندا مینوں ایک اوٹ چ کھڑا کیتا جتھوں دروازہ سادات دا نظر آوندا سی۔ پھر وہ روایت ہو دی اگے ساری، میرے کو صرف 5 منٹ باقی نے، میں کوشش کر رہا کہ یہ اندر ہی ختم کرا تو کل انشاءاللہ اندر ہی کرا گا۔ وہ آندا وہ دروازہ بڑا کھلیا میری آنکھاں دے سامنے، اندروں ایک نوجوان نکلیا، ایڈا حسین بندہ میں زندگی چ نہیں ویکھیا۔ آندا وہ ہاتھ چ کرسی سی، جتنا وہ سونا سی نا کمال پہ پڑھنا، جنہ وہ کمال دا حسین اور جمیل سی، میں حیران ہو گیا کہ یہ نوکر کوئی نہیں۔ جدو اس گلی چ کرسی رکھ کے اپنے دامن نال کرسی صاف کرنی شروع کی ہے نا، آندا میں ادو سمجھ گیا ہے آپ نوکر ہے۔ جڑے بندے دے نہیں ذہن چایا دساں میں کون؟ صدقے نوجوان حضرت عباس ابن علی آندا گلی چ کرسی رکھ کے تے اندروں سے اشارہ کیتا آ جا۔ سچی مچی مینوں صاحب لگا یہ سردار انج دا ہی ہونا چاہیے۔ اندر اندر سونا ماما سر تے رکھ کے ایک بزرگ نکلیا جدے دونوں پاسے 2 جوان سن، ایک 13-14 سالاں دا
ایک 17-18 سالہ دا ذہن چاہ گیا، شبیر کرسی تے بہ گئے، دوویں نوجوان دو پاسے کھڑے ہو گئے، کہنے لگا یہ پھر جڑا نوجوان ہے یہ کلا مصروف عمل ہو گیا، پچھوں ایک ڈاچی لیا سی، اتنے بٹھا سی، وہ خیمے لدے اگے توڑ دیتی، اگے ایک بندہ سی محمد، انہوں آتا سی محمد لے جا، وہ گلی جب مڑتی سی اتوں محمد جا کے باہر بن کے آتا سی، پھر واپس آنے، ایک ڈاچی لیا کپڑے لدے، دوسری ڈاچی خیمے لدے، تیسری ڈاچی آئی وہ بانس لدے، پھر ایک ڈاچی لیا وہ بڑے برتن لدے، پھر ایک ڈاچی لیا وہ چھوٹے برتن لدے، آندا جنہ سامان میں ویکھیا مینوں یقین ہو گیا یہ جڑے ٹر چلے نے واپس نہیں آن والے، غریب ہو گیا سارے بس، کہنے لگا پھر صدقے جاواں کربلا ہی پہنچ گیا، کہنے لگا پھر میری اکھاں نے ڈاچیاں سامان والیاں جاندیاں ویکھیاں، پھر ناکے سجاندے نے محملاں سیاہ رنگ دے محمل، آندا ایک ڈاچی نو باندا سی، اندروں مستور آؤندی سی پردے والی، سوار کرا کے اگے محمد لے جا، پھر لے آندا سی، پھر مستور، آندا بڑیاں مستوراں اس گھروں نکلیاں برکے جڑا مینوں شک سی نا کہ یہ پکے پکے ٹر چلے، آندا میرا شک یقین چودوں بدلیا جدو ایک بی بی اندروں نکلی وہ گود بہت چھوٹا بچہ سی، آندا ایک شہزادہ انہاں دوہاں چ دوڑیا آباد رہو، اس بچے نو ہتھاں تے اٹھایا، صدقے جاواں سمجھدارو، بچے نو ہتھاں تے اٹھایا، بی بی سوار ہوئی، گود وچ بچہ رکھیا، پردہ تھلے سٹیا تے ٹر گئے، کہنے لگا مینوں یقین ہو گیا آخری بی بی ٹر گئی ہے، ایڈے چھوٹے بچے والی بھی ٹر گئی ہے، آندا جویں ہو گئی ہے میں سمجھا ختم ہو گئی گل، میں حیران ہو گیا، ایک دم اس نوجوان دے تیور بدلے، اس دروازے لو ویکھیا، متھے تے پسینہ آیا، والاں چوں پسینہ پہ ڈگدا سی، منہ سرخ ہو گیا، اکھاں لال ہو گئیاں، اس تلوار دے دستے تے ہاتھ رکھیا، میں سمجھیا میرا پتہ لگ گیا، آندا میں نس چلا سا لیکن اس میرا توجہ نہ کیتی، میں کھڑا رہا، آندا تلوار ایتھے لیاندی پھر ایتھے کیتی، سجے مونڈے تو اونچی کر کے گلی چ کدی سجے دوڑدا سی کدی کھبے دوڑدا سی تے منہ چوں آندا سی نہیں جاؤ، میرا خیال ہے مومنین تو پتہ لگ گیا کی ہونے والا ہے، صدقے کدی نہ انج رہو کسے اور گاہ میں، اس کے آل حجاب، آندہ کوٹھے تے چڑھے بال اتر گئے، انج لگا جو پرندیاں دیا پروازہ رک گئی ہیں، پورے مدینے سکوت چھا گیا، تے اس تلوار میں آم رکھ کے پردہ اٹھایا، اندروں 18 کنیزاں دے جھرمٹے، سمجھ آگئی یہ کون نکلی ہے؟ ہاں نامی زمان تے مومن پاس ہے نوج، اس بچے نے بھی پتہ لگ گیا ان پار قدم گلیے چکتا آیا ہے، لوگوں جڑی 28 رجب نو انج سوار ہوئی ہے، آندہ کرسی والا دوڑیا، بچے بھی نال دوڑے، کسے نالین سنبھالی، کسے چادر سنبھالی، کسے کندھے نو سہارا دیتا، درود دیاں آوازیں، آؤ لوگوں سانو روندیاں نو ویکھ کے ہنس لو، جڑی 28 رجب نو انج سوار ہوئی سی، 11 محرم نو کدی سجے ویندی سی، کدی کھپے ویکھ کے آندی سی کتے ٹر گئے ہو، بس ایک جملہ باقی روایت مکمل کر رہے ہیں، آزاداری تے ہو گئی، رو لیا نا، آندہ پھر جدو اس بی بی دی سواری نکلی ہے، پھر سلطان کرسی والا کرسی تے نہیں بیٹھے، کوڑا منگوا کے مگر کر گیا، آندہ اتھے بہن دا محمل پہ جاندہ سی، پچھے ویر دی سواری پہ جاندی سی، اور نازک موڑ آ گیا جتے چڑھن لگا، آندہ گلی مڑنی سی تے پھر ایک گلی نظر نہیں سی آؤں، اتھوں جا کے آج مڑنا سی پھر ایک گلی نظر نہیں سی آؤں، دل سنبھال کے سننا، آندہ میں اکھاں نال ویکھیا، اگے ناکا جاندی ویکھی، محمد تے بی بی سوار نے، ثانیہ زہرا پچھے حضرت امام حسین کھوڑے دے سوار نے، آندہ میں سمجھیا ہونے سارے ٹر گئے، آندہ جڑ ویلے وہ چاچی مڑ گئی، کوڑا جڑا مڑدا اس پہ سلطان، دل سنبھالنا، آندہ میری حیرت کی انتہا نہ رہی، جب گھوڑا مڑ رہا تھا نا وہ موڑ گلی کا، اس سلطان نے اس گلی کو حسرت سے دیکھا، دل دے اندر آ گیا جملہ، آندہ اس سردار نے اس گلی کو حسرت سے دیکھا، میں نو شک پہ گیا آجے کوئی قیمتی شاید ہی اندر موجود ہے، آندہ نگاہ میں پہلے نظرہ ملا کے دیکھیا کہ بڑے دروازے جو 7 سال دی بی بی 2 ضعیفہ بی بیاں دے سہارے نال باہر آ رہی ہے،
اس نوجوان آخیا میرا سردار واپس آ، آندا گھوڑے تو اتر کے وہ سردار دوڑدا واپس آیا، آندا میں حیران ہو گیا، جڑا کرسی والا سی اس بچی دے سامنے زمین تے بیٹھ گیا، آخری جملہ پہ پڑھنا زمین تے بیٹھ گیا، آندا جدو زمین تے بیٹھا اس بچی نو برکے والے چہرے نو دوہاں ہتھاں چ لیا، آندا جدو آپس وچ بولے نے مینوں ادوں پتہ لگا اے پیو اے ہایا کوئی او دے دھی ہے، آندا چھوٹی جا کلام ہے، چھوٹا جا حسرت ویکھنا تے مینوں اجازت دے دینا، آندا اس بزرگ نے ہتھاں تے وچ چہرہ لے کے آکھیا بیٹی شکرا میری لاڈلی گلی چ کیوں آئی ہے، گلی چ کیوں آئی ہے، آندا اس آخری جملہ بچی کہن لگی بابا ایک گل